بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 300 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الفجر کی آیت نمبر 6 سے لے کر 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے. پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا. ارم ذات العماد، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ. الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کی اس قوم کے ساتھ کیا کیا. جابوا الصخر بالواد، جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا. جابوا الصخر، چٹانوں کو تراش رکھا تھا. وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا. الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے طغوا فی البلاد جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی تھی. فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں بہت فساد مچایا تھا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. ان ربک لبالمرصاد، یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے. عزیز طلبہ، آج کے سبق کی یہ جو آیات ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ جو اقوام گزری ہیں ان کی بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے. بظاہر جو ہے وہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور آپ کے واسطے سے تمام انسانوں سے خطاب ہے، تاکہ تمام انسانیت ان واقعات سے عبرت حاصل کریں. اجمالی تذکرہ فرمایا ہے ان اقوام کے جو حالات تھے ان کا اجمالی تذکرہ فرمایا ہے. تفسیری تذکرہ بھی قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. ارم ذات العماد، جو ارم نام کے ایک شخص کی نسل تھے. ذات العماد، ستونوں والے، اونچے ستونوں والے. ان کے بڑے بڑے قد تھے. مشہور یہ ہے کہ ان کے قد 12 فٹ سے بھی زیادہ تھے، جیسا کہ تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. بعض حضرات نے ذات العماد کا جو ہے وہ لغوی معنی یہ لیا ہے کہ وہ لوگ ستونوں والے تھے، خیمے جو ہے وہ لے کر گھومتے پھرتے رہتے تھے جنگلوں میں. جہاں سبزہ دیکھا وہیں پہ پڑاؤ ڈال دیا، وہیں پہ خیمے لگا لیے اور خیموں کو ستونوں سے باندھ دیتے تھے. پھر جب سبزہ وہاں سے ختم ہو جاتا تھا تو اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے تھے. ارم اصل میں ان کے ایک جد اعلیٰ کا نام ہے، اس لیے قوم عاد کی جس شاخ کا یہاں پہ تذکرہ ہے ان آیات کے اندر، اس کو عاد ارم کہا جاتا ہے. اور ذات العماد کا دو معنی اس کے میں نے پہلے ذکر کر دیے ہیں. ایک معنی تو مفسرین نے یہ لیا ہے کہ ان کے قد جو ہے وہ بہت بڑے بڑے تھے، 12 فٹ سے بھی بڑے قد تھے، اور ڈیل ڈول ان کے اندر بہت زیادہ تھی. اور دوسرا اس کا معنی جو ہے وہ بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ وہ ستونوں والے تھے اور جہاں جو ہے وہ سبزہ دیکھتے وہیں جا کر پڑاؤ ڈال دیتے اور ستونوں کے ساتھ خیموں کو باندھ دیتے تھے. اس لیے انہوں نے ستون بڑے بڑے بنا رکھے تھے. ان کے پاس جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ جو ہے ان کے قد و قامت کے لحاظ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جیسی کوئی اور قوم کہیں اور پیدا نہیں ہوئی ہے دنیا میں، کہیں اور ان جیسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا ہے. یعنی اس قبیلے کے لوگوں کی جو قوت تھی
ان جیسی قوت والے دیگر شہروں میں پیدا نہیں کیے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا من اشد منا قوہ، کون ہے جو قوت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ سخت ہے، ہم سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا، 7 راتیں 8 دن جو ہے وہ عذاب ان پر مسلط رہا، ہوا کا عذاب تھا، 7 دن اور 8 راتیں یہ ہوا چلتی رہی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ فرمایا ہے، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ قوم سمود کے ساتھ اللہ نے جو ہے وہ کیا معاملہ کیا، جنہوں نے وادی میں جو ہے وہ چٹانوں کو تراش رکھا تھا، یعنی کہ وادی القریٰ جو ہے اس کے اندر پتھروں کو تراش رکھا تھا، پتھروں کو، چٹانوں کو یہ لوگ تراش لیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، انہوں نے دعوت دی، انہوں نے ان کو جھٹلایا، تکذیب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ قوم جو تھی یہ حجاز اور شام کے درمیانی علاقے میں رہتے تھے، ان کے جو رہنے کی جگہ تھی اس کو حجر کہا جاتا ہے۔ دیگر مقامات پر بھی قرآن کریم کے اندر قوم سمود کا تذکرہ بھی موجود ہے، جیسے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ حجر جو ہے وہ اصحاب الحجر انہی کو کہا جاتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ایک چیخ نے ان کو جو ہے وہ آ کر پکڑ لیا۔ چیخ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا تو فرشتے نے جو ہے وہ چیخ ماری، تو یہ جو ان لوگوں نے اپنے لیے گھر بنا رکھے تھے بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر، تو صبح کی چیخ نے ان گھروں میں ہی ان کو پکڑ لیا، اور جو ہے وہ کوئی تدبیر ان کے کام نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ دیگر صورتوں میں بھی ان کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ ہے، سورہ اعراف کے اندر ہے، سورہ ہود کے اندر ہے، سورہ شعراء کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ النمل میں بھی ہے۔ یہ پہاڑوں کو تراش لیا کرتے تھے اور ان میں جو ہے وہ رہنے کے لیے مکان بناتے تھے، گھر بناتے تھے۔ ابھی تک ان کے یہ مکان جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جب تشریف لے جا رہے تھے تو ان کی بستیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو ڈھانک لیا اور سواری کو تیز کر دی، اور فرمایا کہ روتے ہوئے یہاں سے گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے۔ یعنی کہ وہ ایک عذاب والی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور جلدی سے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس کے بعد وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون کو کا ذکر کیا ہے، فرعون کو میخوں والا کہا ہے۔ میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ ذی الاوتاد یعنی کہ میخوں والا۔ یہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سزا دینے کے لیے جس کو یہ سزا دیتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ دیا کرتا تھا، اس لیے اس کو میخوں والا کہا جاتا ہے۔ مطلب آپ کے رب نے فرعون کو ہلاک کر دیا جو میخوں والا تھا، اس کا بھی عطف جو ہے وہ ماقبل پر ہی ہو رہا ہے۔ جس طرح قوم عاد ہلاک ہوئی، جس طرح قوم سمود ہلاک ہوئی، اسی طرح فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اس کی حکومت جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا۔ اوتاد یہ وطد کی جمع ہے، اور عربی میں اس کو جو ہے یہ میخ کو کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے بہت بڑے بڑے لشکر ہوتے تھے اور بہت ہی زیادہ خیمے ہوتے تھے، جہاں پر یہ ٹھہرتے تھے وہاں یہ بڑے بڑے خیمے نصب کرتے تھے، اور ان میخوں کے ذریعے سے یہ ان کو جو ہے وہ میخیں گاڑ کر باندھ دیا کرتے تھے۔ اس لیے فرعون کے بارے میں ذی الاوتاد کہا جاتا ہے۔ گویا کہ دو طرح کی تفسیریں ہیں، ایک تفسیر تو یہ کہ جس کو یہ سزا دینا چاہتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں اور میخیں گاڑ دیتا تھا، اس وجہ سے اس کو ذی الاوتاد کہتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جہاں جو ہے وہ پڑاؤ کرتے تھے، خیمے نصب کرنے ہوتے تھے، تو وہ میخوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ان کو باندھ دیا کرتے تھے، اس لیے اس کو ذی الاوتاد کہا جاتا ہے۔
الذین طغوا فی البلاد، ان لوگوں نے جو ہے وہ بہت ہی دنیا میں جو ہے وہ سرکشی اختیار کر لی تھی دنیا کے ملکوں میں، فاکثروا فیہا الفساد، یعنی کہ یہ جو قوم عاد ہے، قوم سمود ہے اور فرعون ہے، انہوں نے شہروں میں سرکشی اختیار کی، نافرمانی میں یہ حد سے آگے بڑھ گئے۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا فرما دیا، عذاب کو کوڑا ان پر برسا دیا۔ صبا کا اصل معنی ہے ڈال دینا، لیکن محاورتاً جو ہے وہ اس کا معنی ہم نے برسانے سے کیا ہے، یعنی محاورتاً اس کو جو ہے وہ عذاب ڈال دیا، یعنی کہ عذاب کا کوڑا ڈال دیا، مطلب یہ ہے کہ عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا، یعنی کسی کو اگر زیادہ سخت سزا دینی ہو تو کوڑوں کی بارش ہو جاتی ہے، کوڑوں کی جو ہے وہ اس کو اوپر بارش کر دی جاتی ہے، کوڑوں سے پٹائی اس کی جاتی ہے، تو اسی طرح ان لوگوں پر بھی مسلسل جو ہے وہ عذاب آتا رہا اور بالآخر یہ لوگ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ان ربک لبالمرصاد، یقین رکھو تمہارے پروردگار نے سب کو نظر میں رکھا ہوا ہے، آپ کا رب گات میں ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو بندے ہیں ان کے جو اعمال ہیں یا جو ان کے احوال ہیں ان سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، وہ سب کچھ کی خبر اس کو ہے اور وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ جو نافرمان اس دنیا میں موجود ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم عذاب سے محفوظ رہیں گے، سابقہ اقوام ہی جو ہے وہ عذاب کی مستحق تھی، ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص جرم کر کے بھاگ جائے اور اس کے راستے میں جو ہے وہ پکڑنے والے بٹھا دیے جائیں اس کو تلاش کرنے کے لیے، تو اس کے جو پکڑنے والے ہوتے ہیں اس کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور گھات میں لگے رہتے ہیں کہ یہاں سے کب گزرے گا اور کب اس کو ہم پکڑیں گے۔ اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ مجرمین جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے، یہ نہ سمجھیں کہ ہم بھاگ کر نکل جائیں گے۔ ان ربک لبالمرصاد کا یہی مطلب ہے۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہی مضمون اس کی تفسیر میں ذکر فرمایا ہے کہ جس طرح سے پکڑنا کہ کوئی کسی کی گات میں ہوتا ہے، کسی کی تلاش میں ہوتا ہے، تو وہ جس طرح گہری نظر لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کب یہاں سے گزرے گا اور کب میں اسے پکڑوں گا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی گہری نظر ہے، وہ سب اعمال سے اور سب احوال سے واقف ہے، اس لیے یہ نہ سمجھو کہ ہم نے جرم کیا ہے تو ہمیں عذاب نہیں ملے گا، عذاب کے مستحق تو گزشتہ اقوام تھی، ہم نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عذاب مل کر رہے گا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ علم ترى تعلم یا محمد کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ تارا جو ہے یہ تعلمو کے معنی میں ہے، یعنی کیا نہیں پتا اے محمد آپ کو کہ کیف فعل ربک بعاد کے عاد کے ساتھ جو ہے وہ تیرے رب نے کیا کیا۔ ارم یعنی ارم کے ساتھ، ذات العماد جو کہ ستونوں جیسے تھے، ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ ارم ہی عاد الاولى فارم عطف بیان او بدل ومنع الصرف للعالمیت والتانیث، یہ جو ہے ارم کی تحقیق مصنف ذکر کر رہے ہیں اور اس کا مصداق بیان کر رہے ہیں کہ اس سے عاد اولا مراد ہے، یعنی ارم سے عاد اولا مراد ہے۔ آگے اس کی تحقیق ذکر کی ہے کہ ارم جو ہے یہ عطف بیان بن رہا ہے ترکیب میں یا پھر بدل بن رہا ہے، اور یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی دو سبب اس میں پائے جا رہے ہیں، للعالمیت والتانیث، ایک عالمیت ہے اور دوسری تانیث ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے وہ منع صرف ہے، یعنی کہ اس کے اوپر تنوین یا کسرہ نہیں آ سکتے۔
ذات العماد ای طولی، یعنی کہ جو قد و قامت میں درازی ہے وہ جن کے قد ستونوں جیسے تھے، یعنی کہ درازی میں لمبائی میں جو ہے وہ ستونوں جیسے تھے۔ کان طول الطویل منہم 400 ذراع، 400 ذراع۔ آگے مصنف جو ہے اس کی مزید تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو دراز ترین انسان تھا، جو سب سے لمبا تھا، وہ جو ہے وہ 400 گز کا تھا، 400 ذراع، 400 گز کا تھا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کے جیسا کوئی پیدا نہیں کیا گیا دنیا کے ملکوں میں۔ فی بطشتہم و قوتہم، یعنی زور و قوت میں دنیا بھر میں ان جیسا کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔ وثمود الذین جابوا الصخر جمع صخرۃ واتخذوها بیوتا بالوادی، وادی القرى، اور سمود کے ساتھ کیا معاملہ کیا جو وادی میں پتھر تراشا کرتے تھے۔ الصخر یہ صخرۃن کی جمع ہے، واتخذوها بیوتا، یہ لوگ اس کو تراش کر جو ہے وہ گھر بنایا کرتے تھے۔ بالوادی، وادی القرى، وادی سے مراد وادی القرى ہے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو میخوں والا تھا۔ کان یتد 4 اوتاد یشد الیہا یدی ورجلی من یعذبہ۔ آگے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں اس کو میخوں والا اس لیے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ 4 میخیں گاڑ دیا کرتا تھا، اور جس شخص کو سزا دینی ہوتی تھی اس کے چاروں ہاتھوں پاؤں کو ان سے باندھ دیا کرتا تھا۔ الذین طغوا تجبروا فی البلاد، انہوں نے جو ہے وہ شہروں میں سرکشی کی تھی۔ طغوا کا معنی ہے تجبروا، یعنی انہوں نے شہروں میں جو ہے وہ بڑی سرکشی کی تھی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور بہت زیادہ فساد برپا کیا تھا۔ القتل وغیرہ، یعنی قتل وغیرہ کے ذریعے سے انہوں نے بہت زیادہ فساد برپا کیا تھا۔ فصب علیہم ربک صوت نوع عذاب، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، یعنی عذاب کی جو ہے وہ ایک قسم ان پر نازل فرما دی۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا پروردگار گھات میں ہے یا نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ یرصد اعمال العباد فلا یفوتہ منها شیء لیجازیہم علیہا۔ آگے جو ہے وہ اس کی تفسیر ذکر کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں کہ بندوں کے اعمال کی وہ نگرانی کر رہا ہے، اور لہذا فلا یفوت منہا شیء، کوئی عمل اس سے مخفی نہیں ہے، لیجازیہم علیہا، تاکہ اس کی جزا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔